روڈنس ایک اور مسئلہ ہے جو ہر مؤثر شہری کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ اکھڑ پن، تش روئی، بدتمیزی بات کرتے ہوئے محسوس ہو کہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں ایک منفی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اٹ کریٹس نیگیٹیوٹی ان ون سیلف۔ آدمی روڈ جب ہوتا ہے تو وہ منفی ہوتا ہے، اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا نیگیٹو انرجی، وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور یقیناً اس کا کام، اس کی کارکردگی، اس کی اچیومنٹس متاثر ہوتی ہیں۔ آدمی نارمل نہیں ہوتا، آدمی کے اوپر ایک تناؤ، ایک پریشر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ روڈ ہے، اس نے دوسروں کے معاملے میں بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس سے دوسروں کے اندر بھی ایک منفی انداز پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے، جڑنے کے بجائے دور ہوتے ہیں، تناؤ کا، پریشر کا شکار ہوتے ہیں، بدتمیزی، روڈنس آگے بڑھتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ آپ پر تو جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، وہ کسی اور پر کرے گا، اس سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے، کارکردگی متاثر ہوتی ہے، خوشی، اطمینان، سکون، یہ سب کچھ متاثر ہوتے ہیں۔ تو بھلا پھر ایک اچھے ماحول، اچھی معاشرت کا امکان کہاں باقی رہ گیا؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مؤثر شہری ہونے کی، یہ تو اصل میں ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہوں، جس ملک میں ہم رہتے ہوں، اس کا ماحول اچھا ہو، سازگار ہو، لوگوں کے لیے پرسکون ہو، ترقی کا ضامن ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، وہ اچھے کام جتنے زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیں کر سکیں۔ لیکن اگر لوگ اکھڑ ہوں گے، لوگ بدتمیز ہوں گے، لوگ تش رو ہوں گے، تو پھر اس کے بعد یہ سب امکانات ختم ہو جائیں گے۔ تو روڈنس از اے ٹریٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ایلیمینیٹڈ۔ کیا اسٹرکٹنیس روڈنس ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ بعض اوقات لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو کام کروانے کے لیے، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آپ کو روڈ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آدمی کوئی اسٹرکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کو اصول، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیتا۔ اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے۔ روکنے میں آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن سنجیدہ ہونے میں اور روڈنس میں فرق ہے۔ آپ اگر عام طور پر لوگوں کے ساتھ نرم ہیں، اچھے انداز میں پیش آ رہے ہیں، اور کبھی کبھار جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کا اثر ہوگا، اور وہ آپ اتنا ہی کریں گے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو امپیکٹ کرے گی، اور یہ ہرگز روڈنس نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو قابل مذمت ہے۔ سو روڈنس کے جو اوائڈ کرنی چاہیے وہ اصل میں وہ رویہ ہے کہ جس میں آدمی ہر وقت ناراض سا نظر آتا ہے، غصے میں نظر آتا ہے، دوسروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رویہ، اس کا انداز تحقیر کا ہے، وہ ان کو، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اگر آپ کبھی کسی صحیح بات پر بھی غصہ کریں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ سارا وقت غصہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، اصل میں وہی مثال ہے کہ جو روڈنس پر بھی صادق آتی ہے، کہ آپ
کبھی کبھار اگر بات کریں ذرا سختی سے تو وہ تو چیز دوسرے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ کا باعث بنے گی، لیکن اگر آپ سارا وقت ہی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، سارا وقت ہی آپ غصے میں نظر آتے ہیں، تو پھر یہ چیز خواہ ماحول کو بھی خراب کرتی ہے اور آپ کی اپنی شخصیت بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ روڈنس کو ہر حال میں اوائڈ کرنا چاہیے۔